اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ کیسے ان پہ وحی کی ابتدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ واقعہ اس وقت آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ہاں 10 سال بکریاں چرانے کے بعد مدت پوری کرنے کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلے۔ اب آپ کا ارادہ تھا بلاد مصر لوٹ جانے کا، کیونکہ بہت مدت گزر گئی تھی، 10 سال گزر گئے تھے اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ فَأَزَلَّتْ الطَّرِيقَ وَكَانَتْ لَيْلَةً شَاتِئَةً وَنَذْرَ مَنْزِلًا بَيْنَ شِهَابٍ وَجِبَالٍ فِي بَرْدٍ وَشِتَاءٍ وَسَحَابٍ وَظِلَالٍ وَذَبَابٍ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور یہ رات جو تھی بڑی سرد رات تھی اور آپ پہاڑوں کے درمیان میں اسی سردی اور سخت سردی میں اور بادلوں میں اور اندھیرے میں اور اندھیرے کے بعد جو کہیڑ چھا جاتی ہے اس میں آپ بیٹھے۔ وَجَعَلَ يَقْدَهُ بِزَنْدٍ مَعَهُ لِيُرِيَ نَارًا كَمَا جَرَتْ لَهُ الْعَادَةُ بِهِ۔ تو آپ نے کوشش کی، آپ کے پاس ایک آگ جلانے کے لیے ایک بوٹی، تو اس کو مارتے رہے، اس سے پہلے آگ جل جاتی تھی، لیکن اصل میں وہ بھیگ جانے کی وجہ سے اب وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ وَجَعَلَ لَا يَقْدَهُ شَيْئًا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَرَرٌ، کوئی اس سے انگارہ نہیں نکلا، کوئی اس سے آگ نہیں نکلی۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اسی حال میں تھے کہ انہوں نے طور پہاڑ کی جانب سے دیکھا کہ آگ کی روشنی ہے۔ اَإِذْ ظَهَرَتْ لَهُ نَارٌ مِّن جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي هُنَاكَ عَنْ يَمِينِهِ، وہ پہاڑ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف تھا، وہاں سے روشنی جب نظر آئی فَقَالَ لِأَهْلِهِ يُبَشِّرُهُمْ، اپنی بیوی کو اطمینان دلانے لگے کہ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں جاتا ہوں تاکہ وہاں سے آگ کا کچھ شعلہ لے آؤں پھر ہم آگ جلائیں۔ وفی الآیت الاخری جذوۃ من نار، معنی ہے کہ انگارے، جذوہ کہتے ہیں الجمر الذی معہ لہب، ایسے انگارے جیسے آگ بھڑک رہی ہو۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس گرمی سے فائدہ اٹھا سکو۔ دل علی وجود البرد، چونکہ بے انتہا سردی تھی۔ وقولہ تبارک و تعالی بقبس، دل علی وجود الظلام، چونکہ اندھیرا بھی تھا سردی بھی تھی۔ او اجد النار ہدا ای من یہدینی الطریق، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں مجھے کوئی بندہ مل جائے جو ہمیں راستہ دکھلا سکے۔ دل علی انہ قد تاہ عن الطریق، یہ بات واضح ہو گئی کہ راستہ بھولے ہوئے تھے، اسی لیے تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی بندہ مل جائے۔ کما قال الثوری، نبی سید العبر نکل عباس، او اجد علی النار ہدن قال من یہدینی الی الطریق، وکانوا شاطین وصلوا الطریقہ، تو اب وہ راستہ بھی بھول چکے تھے اور آگ بھی کوئی نہیں تھی۔ فلما رأى النار قال ان لم اجد احد یہدینی الی الطریق اتیتکم بنار توقدون بها، اگر وہاں مجھے کوئی آدمی نہ ملا اور راستہ نہ بتلایا تو میں وہاں سے انگارے لے آؤں گا تاکہ ہم کم سے کم آگ جلا کے کچھ تو اپنی سردی کو دفع کر سکیں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی۔ یقول تعالی فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، اقترب منہا نودی یا موسیٰ، آواز آئی، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ
یہ آواز جو تھی اس جانب یمین سے اس بقعہ مبارکہ میں درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ تبارک و تعالی خود کلام فرما رہا ہوں۔ وقال ها هنا انی انا ربک الذی یکلمک ویخاطبک، میں تیرا رب ہوں جو تم سے کلام کر رہا ہوں۔ فخلعنا علیک، جوتے اپنے اتار دو چونکہ آپ ایک بڑی مقدس وادی میں ہیں۔ قال علی بن ابی طالب وابو ذر وابو ایوب وغیر واحد من السلف کانتا من جلد حمار غیر ذکی، آپ کے جوتے جو تھے وہ گدھے کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے جس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ وقیل انما خلعنا علیہ تعظیما للبقعۃ، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دور کی بات ہے کہ وہ کس چمڑے کے بنے ہوئے، معنی یہ تھا کہ یہ وادی مقدس ہے، اس کے احترام یہ ہے کہ یہاں جوتے نہ پہنے جائیں۔ وقال سعید بن مقما یوم الرجل یخلعنا علیہ اذا اراد ان يدخل الکعبہ، اسی طرح حکم ہے کہ اگر آپ کعبے میں آئیں، مسجد الحرام میں آئیں تو اپنے جوتے اتار دیں۔ وقیل لیطأ الارض المقدسۃ بقدمیہ حافیا، تاکہ اس مقدس سرزمین پہ آپ بغیر جوتے کے چلیں۔ وقیل غیر ذلک، تو بہرحال واضح بات یہی ہے کہ مسجد ہو، بقعہ مبارکہ ہو تو اس میں آدمی کو جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے جوتے پاک ہیں اور ضرورت ہے تو اس میں آدمی کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ وَقَوْلُهُ تبارک و تعالی اللہ بالمقدس طویٰ، طویٰ جو ہے یہ وادی کا نام تھا۔ وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ بِيَانٍ، وقیل عباد امر بالوطء بقدمیہ، وقیل لأنه قدس مرتين وتعالى البرکۃ وقررت، کہ اس کی تقدیس بھی 2 دفعہ ہوئی اور اس کے لیے برکت جو تھی وہ بھی 2 دفعہ مقرر نازل کی گئی۔ والاول وصح كقوله اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، وقوله وانا اخترتك، اب ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ كقوله ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے علی جمیع الناس من الموجودین فی زمانہ، کہ اس زمانے میں جتنے لوگ ان سب میں سے اللہ نے صرف آپ کو چنا ہے۔ وقد قیل ان اللہ تعالی قال یا موسیٰ تدری لما خصصتک بالتکلیم من بین الناس، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے سارے لوگوں میں سے صرف تم کو چن لیا ہے کہ تمہارے ساتھ کلام بھی ہو اور تمہیں نبی بھی بناؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ قال انی لم يتواضع الى احد تواضعک لم اجد لانی لم، تو جو تمہارے اندر تواضع ہے اس کی وجہ سے، فاستمع لما یوحی، استمع الی ما اقول لک اوحی الیک، اب پوری توجہ سے سنو کہ میں آپ کو کیا وحی کرتا ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، سب سے پہلا واجب تو یہ ہے کہ توحید کا اقرار کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ ھذا اول واجب المکلفین ان یعلموا، ہر مکلف پہ یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات جانے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ فاعبدنی اے وحدنی، میری توحید پر جمے رہو، وقم بعبادتی من غیر شریک، اور میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، قیل معنی صلی لتذکرنی، نماز پڑھو تاکہ میرا ذکر کرو۔ وقیل معنی واقم الصلاۃ عند ذکرک لی، تاکہ نماز قائم رکھو جب تم مجھے یاد کرو۔ ویشہد لہذا الثانی ما قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن المہدی قال حدثنا المثنى ابن سعید ان قتادہ ناصر عن رسول اللہ قال اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها، اگر کوئی بندہ سو گیا، نیند نہیں پڑی یا غفلت ہو گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، اب جب بیدار ہو یاد ہے فوراً نماز پڑھے۔ فإن اللہ تعالی قال وأقم الصلاة لذکری، وفي الصحیحین عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاة او نسیہا، جس کو نیند آ گئی یا بھول گیا تو کفارہ کیا ہے کہ فوراً نماز ادا کرے۔ واللہ اعلم۔